ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عینان لا تمسہما النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رشتے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عباس کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام فضل کی سگی بہن ہیں، یعنی ام المومنین حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ لگی۔ اس رشتے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کے خالو بھی لگے۔ ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ تو آپ کہا کرتے تھے کہ قرآن عظیم میں جتنی بھی آیات ہیں 6600 کچھ جو آیات ہیں، اس سے اوپر کم و بیش، فرمایا ہر آیت کے بارے میں مجھے پتہ ہے کب اتری، کیوں اتری، کہاں اتری، کس شخص کے بارے میں اتری، کس مسئلے میں اتری، یعنی اتنا اللہ کریم نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا۔ مفتی مدینہ، مفتی مکہ حضرت عطاف بن ابی رباح رحمہ اللہ کے پاس تذکرہ کیا گیا حضرت عبداللہ بن عباس کا، تو آپ نے فرمایا کہ میں جب بھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہوں مجھے عبداللہ ابن عباس کا چہرہ یاد آتی ہے، اتنے خوبصورت تھے آپ۔ اور حضرت امام طاؤس رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ یعنی عبداللہ ابن عباس اللہ کی جو حدود ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، ان پر اگر کسی کو میں نے سب سے زیادہ عمل کرتے دیکھا تو جناب عبداللہ ابن عباس تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث مبارکہ جو انہوں نے ارشاد فرمائی کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جن پر اللہ کریم نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، ان میں پہلی آنکھ وہ ہے رجل ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیۃ اللہ حتی اصیب الارض من دموعہ لم يعذب یوم القیامہ۔ ایک بندہ ہے، اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں ذکر اللہ خالیا، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اپنی ساری زندگی پر نظر دوڑاتا ہے، اے اللہ تو نے مجھے 70 سال عمر دی، 60 سال عمر دی، 50 سال عمر دی، 40 سال عمر دی، 30 سال عمر دی، یا 20 سال کی عمر ہو چکی ہے، اے مالک ذوالجلال والاکرام اس میں میں نے تیری اتنی نافرمانیاں کی ہیں کہ جو شمار نہیں کی جا سکتی۔ یا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا، یا اللہ فلاں گناہ بھی کیا، فلاں غلطی بھی کی، یا اللہ رشوت بھی لی، یا اللہ سود کا لین دین کیا، سود کا کاروبار بھی کیا، یا اللہ چوریاں بھی کی، ڈکیٹیاں بھی کی، مختلف قسم کی بدکاریاں کی، ہر قسم کا گناہ کیا، غیبتیں کی، جو مجھ سے ہو سکتا تھا اللہ مجھ سے وہ گناہ ہوتے رہے۔ اللہ نہ تو نے میری روزی بند کی، اللہ نہ تو نے میری آنکھوں کا نور چھینا، نہ میرے کانوں کی سماعت چھینی، نہ مجھے قوت گویائی سے محروم کیا، نہ مجھے چلنے پھرنے سے عاجز کیا، میرے ہاتھ پاؤں سلامت، میرا جسم سلامت، مجھے نعمتیں بھی ایسی مل رہی ہیں، سہولتیں بھی ایسی ہیں، میں ہوں گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہوں، اللہ تو ہے کہ مجھے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود مجھے کچھ نہیں کہتا۔ اللہ تو کتنا مہربان ہے، تو کتنا مشفق ہے، تو کتنا محبت کرنے والا ہے، رؤوف بالعباد،
اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ کتنا لطف و کرم کرنے والا ہے. فرمایا یہ سوچتے سوچتے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا مالک میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. ففاضت عیناہ، فرمایا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. فرمایا آنسو کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ حکم الحاکمین اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتے. صغیرہ کبیرہ کا تذکرہ ہی نہیں. مستدرک حاکم یہ حدیث. اندازہ فرمائے کہ ایک انسان کی ساری زندگی گناہ سے لتھڑی ہوئی ہے اور صرف 2 آنسو اس کا جو ہے وہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس کی آنکھ سے بہہ جائیں اور اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں. محترم ایک ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے. کون ایسا بندہ جو کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی خطا نہیں ہوئی، کسی کا حق نہیں مارا، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی. کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون. ہر انسان گناہ گار ہے، ہر انسان خطا کار ہے. بہترین وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے، اور اگر 2-4 آنسو بہانے سے مالک ذوالجلال والاکرام ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، محترم بھائی پھر دیر کس بات کی. آڈٹ کیجیے اپنی پوری زندگی کا. اللہ اکبر. میں اکثر کہتا ہوں کہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن بعض روایات میں آتا ہے کہ پانی کے اندر ٹکڑے بھگو کر کھا رہے ہیں. تو ایک لڑکے نے کہا امیر المؤمنین آج عید کا دن اور آپ اس طرح کا کھانا کھا رہے ہیں. فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید. نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے. واکل السرید، بہترین کھانے کا نام عید نہیں ہے. انما العید لمن خاف وعید. عید اس بندے کی جو ہے جو آخرت کے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈرتا ہے. لنا العید وغدا عید. لڑکے ہماری آج بھی عید ہے، ہماری کل بھی عید ہے. وَكُلَّ يَوْمٍ لَا نَعْصِي فِيهِ رَبُّ فَهُوَ عِيدٌ. ہر وہ دن جس کے اندر ہم رب کی نافرمانی کریں ہمارا وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے. کیا ہمارا بھی کوئی ایسا دن گزرا کہ جس دن ہم رب کی نافرمانی نہ کریں؟ کیا ہمارا بھی کوئی ایسا دن گزرا کہ جس دن شام کو ہم آڈٹ کے بعد محاسبہ کرنے کے بعد یہ میں سوچیں گے یا اللہ میرا پورا دن صرف تیری فرما برداری میں گزرا ہے الا ماشاء اللہ. تو محترم بھائیو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر رو بھی لیا کرو. اللہ احکم الحاکمین تمہارے اس رونے کی وجہ سے اللہ تمہارے سارے پچھلے گناہ پر معافی کا قلم پھیرتا ہے. فرمایا دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے فی سبیل اللہ. فرمایا جو آنکھ رات کو جاگ کر رب کے راستے میں پہرا دے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی عوام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں جو آنکھ رات کو جاگ کر پہرا دے، فرمایا اللہ کریم اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دے. آئے چند گھڑیاں تو جاگ لے رب کی رضا کے لیے، رب کے راستے میں، گناہ اللہ تیرے خود ہی معاف فرما دیں. من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ النار. جس کے پاؤں خاک آلودہ ہوں گے اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے جہاد کے لیے، فرمایا اللہ ان پاؤں پر اس جسم پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے. فرمایا کہ جو ایک اونٹنی جو ہے اس کا دودھ دھونے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، فرمایا جو اتنی دیر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، فرمایا اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام فرما دیتے. فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے. جس طرح اونٹ کے اندر کوہان بلند ہوتی ہے، فرمایا اسی ہی طرح اسلام کی بلندی جو ہے جہاد میں ہے. اذا ترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم الذلہ. جب جہاد جیسے عظیم عمل کو چھوڑ دو گے اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے. آج دنیا میں مسلمانوں کی کوئی عزت ہے، کوئی مرتبہ ہے، کوئی مقام ہے؟ ایک وہ وقت تھا جب کفار کہتے تھے ہمارے دربار میں عمر بن خطاب کا نام نہ لینا، ہمارے کاندھے کانپتے ہیں. اور ایک آج یہ وقت ہے کہ کپڑے اتروا کر ایئرپورٹ پر تلاشیاں لی جاتی. ایک وہ وقت تھا کہ سفیر آ کر تھر تھر کانپتے تھے. ایک وہ وقت ہے کہ آ کر ہماری پالیسیاں کفار بناتے ہیں، ہمارے مستقبل کے فیصلے کفار کرتے ہیں. ہمارے سارے معاملات اس وقت کافروں کے ہاتھ میں ہیں، IMF کے ہاتھ میں ہیں، ورلڈ بینک کے ہاتھ میں ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اصل دین کو چھوڑ دیا. ساری عوام باہر نکل رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، اصل چیز کو کوئی نہیں سمجھتا. ہم نے رجوع اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کو چھوڑ دیا، اصل بیس کو چھوڑ دیا، اصل بنیاد کو چھوڑ دیا. آج بھی اگر ہم اللہ کی طرف مڑ آئیں، اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ ہمارے سارے معاملات آسان فرما دیں.
تو محترم بھائیو، الجہاد مادن اللہ یوم القیامہ، قیامت تک جہاد جاری رہے گا، کسی نہ کسی صورت میں نہ کوئی ظالم اس کو ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی عادل اس کو ختم کر سکتا ہے۔ میدان جہاد میں جانے کے لیے اگر آپ کے پاس راستے نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، مشکلات ہیں، معاملات ہیں، تو کم از کم اپنے گناہوں پر بیٹھ کر رونے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ایک گناہ گار بندے کی وجہ سے پوری امت پر عذاب مسلط تھا، یہاں تو ہر دوسرا بندہ اپنے آپ کو حاجی نمازی سمجھتا ہے۔ اگر خود انسان اپنے دل سے سچی توبہ کرنا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ بہت سارے مسائل سے اللہ ہمیں ویسے آزاد فرما دیں گے۔ تو کبھی بیٹھ کر اپنے گناہوں پر رو لیا کریں۔ ایک آپ کا قطرہ زمین پر گرنے سے اگر آپ کی زندگی کی ساری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ اللہ کریم سب سے پہلے مجھے اور پھر تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔